میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں ماضی کے حوالے سے. استنبول میں آپ کی ایک ملاقات ہوئی ایک ایسے ملک کے وزیر سے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. وہ اب ظلم کر رہا ہے غزہ میں، جی جی لبنان میں اور دوسرے جگہوں پر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی جواب کسی طرح دینا چاہیے، اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہم گئے کیوں تھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسرائیل نے وڈرا کیا تھا جی غزہ سے ارشاد. جہاں آج وہ ظلم اٹھا رہا ہے. وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت یہ شرون، ایریل شرون پرائم منسٹر تھے، جی اور بعد میں بیمار ہو گئے. وہ انہوں نے وڈرا کیا غزہ سے، تو ساری اسلامی دنیا میں اور عرب دنیا میں شادیانے بجائے گئے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسرائیل نے فوجیں وڈرا کر لی ہیں. ہم بھی خوش تھے، لیکن ہمیں ایک سمجھ لیں ہڈن وارننگ سمجھ لیں، یا ان کو بتانا ضروری تھا ڈپلومیٹکلی کہ بھئی آپ ہم سے زیادہ نہ، اب انگریزی کا تو کوئی لفظ نہیں ہے، اردو میں بھی نہیں ہے، پنجابی میں، پنگے نہ لیں. مطلب یہ تھا کہ وہ ہندوستان کے ٹھیک. ساتھ ان کی جو ملٹری الائنس جو تھا وہ ان کو ایسے ایسے میزائلز اور ویپنز دے رہے تھے جو امریکہ بھی اس وقت نہیں دیتا تھا، کیونکہ امریکہ کا ہمارے ساتھ الائنس ایک ہم الائز تھے. تو ان کو بتانا مقصد، اسرائیل ہم سے اس لیے بات چیت کرنا چاہتا کہ ہمارے جو میزائلز ہیں، ہم یہ کہتے ہیں دے آر انڈیا اسپیسیفک، وہ صرف انڈیا کے خلاف ہم نے کیا، اور وی آر اے پیسفل نیوکلیئر پاور. تو ہمارے میزائلز کی رینج ہم کہتے تھے صرف انڈمان آئیلینڈز تک ہے. تو انڈمان آئیلینڈز اسرائیلیوں کو پتہ تھا زیادہ دور ہے کمپیئر ٹو اسرائیل، تو ان کو پتہ تھا کہ ہماری رینج جی میں اسرائیل بھی ہے. تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ ضرورت سے زیادہ ہندوستان کے ساتھ نتھی نہ ہو. نمبر دو، اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بش ایڈمنسٹریشن حالانکہ ہماری حلیف کہلائی جاتی تھی، لیکن وہ ہم سے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ بدنصیبی سے اس وقت جو AQ خان افیئر جو ساری دنیا میں چھا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا جی نہیں، آپ جی سے نہیں جی شیئر کر جی سکتے جی کیونکہ امریکن کانگریس امریکوں کو ہم منا نہیں سکیں گے کہ آپ سے شیئر کرنا سیف ہے. انڈیا سے وہ کر رہے تھے. ہمارا تجزیہ یہ جی. تھا کہ جو امریکن جوئش لابی ہے وہ پاکستان سے سول نیوکلیئر انرجی پروگرام کو شیئر کرنے میں حائل ہے. تو ہائیسٹ لیول پہ پاکستان، ہائیسٹ کا مطلب ہائیسٹ ہوتا ہے، سول ملٹری ٹاپ، فیصلہ کیا جی گیا کہ آپ وہاں ترکی کو، کہ ہمارا دوست تھا پریزیڈنٹ اردوان، اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ بھی ہمارے قریبی دوست ہیں، انہوں نے آفر کی کہ وہ ہماری میٹنگ جی وہاں کروا دیں گے اس جگہ پہ. اور مجھے یاد ہے جب میں ملا تو انہوں نے پہلی بات مجھ سے پوچھی، اسرائیلی ڈپٹی پرائم منسٹر نے، کہ آپ فلسطینیوں سے زیادہ کیوں فلسطینی ہیں؟ وائی آر یو مور پیلسٹینینز دین پیلسٹینینز؟ تو میں نے جواب دیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اور ہم فلسطین کے مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کے ساتھ اس کو ایکویٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں بہت کچھ آفر کیا کہ جی نینو ٹیکنالوجی، ایگریکلچر، یہ کرے، ہائی ٹیکنالوجی. میں نے آ کے سب یہاں رپورٹ کیا تھا، لیکن جو مسئلہ تھا ہمارا ایک سر. بڑا کلیئر تھا. اگر آپ اس وقت کی بھی ویڈیو کو دیکھ لیں تو ان کا خیال تھا ہم ان کو ریکگنائز کریں گے، لیکن ہم نے کلیئرلی اسٹیٹ کر دیا کہ ہم نہیں ریکگنائز کریں گے. جو میری ان کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس ہے، جبکہ تک ایک آزاد خود مختار فلسطین کی ریاست مورد وجود میں نہیں آتی جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہو. یہ ہمارا مقصد تھا اس وقت. اور اس وقت جو تھا ایک حد تک اس لابی کو ہم نے کنٹرول کیا، لیکن کوئی سوال ہی نہیں اس وقت بھی کہ ہم جب تک کوئی میجر ڈیولپمنٹ نہ ہوتی پبلک اوپینین کو تیار کرتے. مجھے یاد ہے کہ جب انڈیا سے ہم تعلقات ٹھیک کر رہے تھے تو 3 سال مجھے پبلک کو یہ باور کرانا پڑا کہ یہ معاہدہ پاکستانیوں کے حق میں ہے، کشمیریوں کے حق میں ہے. ایک پارٹی بھی پاکستان میں یہ تیار نہیں تھی نہ اس وقت. اب تو سوال ہی نہیں. اب جتنا ظلم کیا اسرائیل نے اس علاقے میں، اب تو کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو کوئی پارٹی تیار نہیں تھی، حالانکہ پرائیویٹلی کہتے تھے کہ پاکستان کو فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ انڈیا اور اسرائیل اتنے نتھی ہو گئے تھے کہ کم سے کم 3 مرتبہ انہوں نے ایفرٹ کی تھی کہ ہمارے نیوکلیئر
سائٹس پہ حملہ کریں. اور ایک موقع پہ میں نے ان کو وارننگ دی تھی, اور یہ اس وقت کا ہے جب میں ابھی فارن منسٹر بھی نہیں بنا تھا. یہ اس وقت میں ایز اے اسپیشل ریپرزینٹیٹو دا پرائم منسٹر گیا تھا وہاں, اور میں نے ان کو یہ کہا تھا فرانس میں, کیونکہ میں اس وقت فرانس میں تھا جب یہ انڈیا نے اس وقت کیا تھا نیوکلیئر اپنا دھماکہ, اور تو میں ان کو بتانے گیا تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ ہوگا. تو اس وقت جو نیوکلیئر پروگرام میں مسئلہ آیا تھا, جو ہم نے اس کا جواب دیا ہے, وہ اس کے بعد جو پاکستان کی ایک پوزیشن بنی, اسرائیل خود یہ سمجھنے لگا کہ یہ تو ایک اسلامک سپر پاور ہے. جب میری میٹنگ ہوئی تو اسرائیلی اخباروں نے لکھا کہ اسرائیل کے ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان جو کہ مسلم ورلڈ کی سپر پاور ہے اس کو ملنے جا رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ دنیا کی واحد اسلامی سپر نیوکلیئر پاور ہیں, آپ کے پاس مضبوط فوج ہے, لیکن جیسے آپ نے دیکھ لیا, اگر آپ کے حالات ٹھیک نہ ہو, اگر آپ کی اکانومی ٹھیک نہ ہو, تو روس جب ڈس انٹیگریٹ کیا ہے تو اس کے پاس سب سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز تھے. ہمیں سبق یہ لینا چاہیے کہ ہم یہ جو گھڑی ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم اپنی انکم سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. اگلے دن میں مرزا غالب کی زندگی کے احوال پڑھ رہا تھا, تو ان کو بتا رہے ہیں کہیں, اس کا گلزار نے ذکر بھی کیا, ایک پلے لکھا ہے غالب کے اوپر کہ جی میں بتاؤں میری 250 سالانہ مہینے کی اس وقت انکم تھی اور 400 میں خرچ کرتا ہوں. تو اسی لیے ان کی جو شاعری ہے اس میں بہت اس کا ذکر ہے. قرضہ لیے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم اپنے جو ہمارے ریسورسز اس میں رہیں, اپنے خرچے کم کریں. فیڈرل گورنمنٹ بھی خرچ کرے کم, پروونشل گورنمنٹ بھی اپنے خرچے کم کرے, ٹیکسز زیادہ لگائیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, آپ چاہے نیوکلیئر پاور ہو, آپ کی بڑی مضبوط اور ڈسپلن فوج ہو, آپ وہ رول پلے ہی نہیں کر سکتے جو ایک سٹیج پہ ہم سمجھ رہے تھے پاکستان پلے کر سکتے. میرا سیکنڈ لاسٹ کویسچن آپ سے کہ اگر ایران کے ساتھ ان کا معاملہ اور زیادہ بگڑ گیا تو اس کے ہم پر کیا اثرات ہوں گے؟ بہت برے ہوں گے. پہلی بات تو میں بتا دوں کہ دنیا میں ہم اس بات پہ شاید ہمارے بہت بڑا کریڈٹ ہے پاکستان کا کہ جو اسلامی ملک ہیں, مثلا سعودی عرب ہو یا ایران ہو, شیعہ سنی ایک یا دوسرے ملک میں ان کا برابر کا سٹیٹس نہیں ہے. میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. پاکستان واحد ملک ہے, کوئی شیعہ ہو یا سنی ہو. ہماری آپ میڈیا دیکھ لیں, ہماری بزنس دیکھ لیں, ہماری فوج دیکھ لیں, ہماری بیوروکریسی دیکھ لیں, ہر جگہ میں انٹیگریٹڈ ہے. اور کوشش یہ پھر کی جائے گی کہ اس کو ہوا دیں. اب لیکن یہ ہم کنٹین انشاءاللہ کر لیں گے. ماضی میں بھی یہ ایفرٹس ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت انٹیگریٹنگ فیکٹرز ہیں اس حساب سے. اب جو خطرہ اور بہت بڑا ہے وہ یہ کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو اگر امریکہ بھی حملہ کر دے, بھی اسرائیل تو ایک طرف گیا, ایران ممکنہ طور پر ایک کام کر سکتا ہے کہ وہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کے اندر 4-5 تھرڈ کلاس جہاز, میں امریکہ کے بڑے بڑے جہازوں کی بات نہیں کر رہا کہ ایئر کرافٹ کیریئرز یہ, وہ تو بڑی طاقتور جہاز ہیں, کوئی تھرڈ کلاس جہاز بھی جا کر ڈبو دے تو رستہ بند کر دے تو دنیا کی اکانومی کا تیا پانچا ہو جائے گا. پاکستان میں جو تیل کی قیمتیں ہیں آسمان کو چھونے لگیں گی. آلریڈی ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو سب سے بڑا جو اس کا, اور دنیا کی دیگر ممالک کو, اس میں بھارت بھی شامل ہے, اس میں افریقہ کے بہت سے ممالک شامل ہیں, ایک حد تک چین بھی اس کی زد میں آئے گا. اگر وہ کام ہو گیا تو دنیا کی اکانومی کا برا حال ہو جائے گا. جے شنکر پاکستان آ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو کی کوئی رتی بھر امکان بھی پیدا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں ہوں, کیونکہ انڈیا پاکستان کو میں نے ہینڈل کیا ہے, میں ہمیشہ پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے میری زندگی میں بھی اور ہر چیز میں. تو میں یہ اسیوم کرتا ہوں کہ حل مسئلے کا حل ہے. جب انڈین سے میں ڈیل کر رہا تھا یہی میں کر رہا تھا. ابھی بھی میں کانفرنس میں گیا ہوا تھا تو وہاں میں انڈینز بھی موجود تھے. میں نے کہا آپ کہتے ہیں آپ نے کشمیر کا حل ڈھونڈ لیا ہے, کیا ڈھونڈا؟ 370 ختم کر دیا. وہ بھائی حل تو تب ہو کہ کشمیری ایکسیپٹ کریں, اور کشمیری ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل نے جتنا ظلم کیا تھا
اس میں نے ان کو یاد کرایا فلسطین میں، تو کسی کو توقع تھی، کیونکہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، جس حساب سے یہ 7 اکتوبر کا پھٹا ہے 1 سال ہو گیا، تو ہندوستانیوں کو میں باور کرا رہا تھا کہ آپ کو کوئی امن نصیب نہیں ہوگا، اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اور پھر مجھے خوشی ہوئی کہ میں انڈین تھنک ٹینکس کی کچھ رپورٹس پڑھ رہا تھا جو یہ کہہ رہی تھیں کہ ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صلح کرائے گا یوکرین اور روس کی، وہ کہیں گے تم وہ بعد میں کرانا، یہ انڈین تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں۔ تمہارا اپنا جو نیبرہڈ ہے، چین، پاکستان، اب بنگلہ دیش بھی، سری لنکا، نیپال، ان سے تمہارے تعلقات اتنے خراب ہیں، اور پہلے اس کو تو ٹھیک کرو، پھر تم جا کے گلوبل پیس میکر بننا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ میرا اندازہ تھا کہ جے شنکر صاحب اب کیا آئیں گے، بہت سے لوگوں کا خیال تھا وہ نہیں آئیں گے، ٹینشن اتنی زیادہ ہے کہ بہت لو لیول پہ کوئی بندہ بھیج دیں گے، لیکن میرا اسیسمنٹ یہ تھا کہ انڈیا کے مفاد میں ہے۔ اب اگلی بات کہ کیا یہاں بات چیت سائیڈ لائنز پہ ہو سکتی ہے، ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، کیوں کیسے ہو سکتی ہے؟ پچھلی دفعہ جب یہاں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی، حالات ہمارے بہت خراب تھے، مودی صاحب زبردست قسم کے پاکستان پہ حملے کر رہے تھے۔ مجھے اچھے یہ طرح یاد ہے کہ امرتسر میں ایک ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو رہی تھی، اور ایک اور بھی کوئی کانفرنس تھا، 2 موقعوں پہ انہوں نے پاکستان پہ سخت اٹیک کیا۔ ایک موقع پہ پریزیڈنٹ آف چائنا شی جن پنگ نے پاکستان کا دفاع کیا اور مودی کو منہ توڑ جواب دیا۔ ایک موقع پہ رستم کابولاو جو روس کے نمائندے تھے، انہوں نے مودی کو جھٹلایا کہ وہ ان کا مقصد تھا ہمیں آئسولیٹ کریں۔ اس وقت سشما سوراج آئی تھیں اسلام آباد جب حالات بہت خراب تھے، اور وہ آئیں، اس کے نتیجے میں مرحوم سرتاج عزیز جو ان کے ہم منصب تھے، ان سے ان کی میٹنگ سائیڈ لائنز پہ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں کیونکہ ہندوستان اس وقت یہ ہم بات کرتے تھے کمپوزٹ ڈائلاگ کی، ہندوستان کیونکہ وہ چڑھتا تھا کہ یہ کانگریس کے دور میں کمپوزٹ ڈائلاگ ہوتا رہا ہے، انہوں نے کہا ہم آپ سے کمپریہنسو ڈائلاگ کریں گے، یعنی وہی چیزیں لیکن ایک مختلف نام میں۔ تو میں تو ہوپ نہیں چھوڑتا، میں نے انڈینز کو بھی کہا جو وہاں آئے تھے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو کنونس کریں کہ آپ نے اپنے مفاد میں ہمیں کو فیور نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے تو مفاد میں ہے کہ اس علاقے میں امن ہو، لیکن یہ ہندوستان کے بھی مفاد میں ہے، انڈیا بھی اس علاقے میں آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے بھی اگلے دن یہ کہا ہے کہ وہ ہندوستان کو کہیں گے بھول جاؤ جو آپ کے باقی کے ڈفرینسز ہیں اور ساکھ کو ریوائیو کریں۔ ہمارے اور بنگلہ دیش کے تعلقات کی بہتری کی آپ کو کتنی امید ہے؟ ہاں، اگر ہم پراپر ہینڈل کریں، لائف میں ایک میرا ایگزامپل ہے، اچھے کام کو بھی صحیح طریقے سے کرنا پڑتا ہے، میں تو کہتا ہوں برے کام کو بھی صحیح طریقے سے کریں تو تبھی ہے۔ اب یہ جو اچھا کام ہے جو آپ بنگلہ دیش کہہ رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھارت دشمنی میں ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، بھارت ان کے سر پہ بیٹھا ہے، لیکن ہمارے درمیان اتنے رشتے ہیں کہ ہمیں پازیٹیوٹی پہ زور دینا چاہیے۔ فرگیٹ اباؤٹ انڈیا بنگلہ دیش ریلیشنز، ان کی خاص ریلیشن شپ ہے، پاکستان سے ان کی ایک اور قسم کی ریلیشن شپ ہے۔ یہ جب حالات بہت بھی خراب تھے، جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم جاتی تھی تو ہماری ٹیم کو وہ چیئر کرتے تھے بنگلہ دیش کے لوگ، اور ابھی بھی جو حسینہ واجد کے خلاف ڈیمنسٹریشنز ہوئے ہیں تو اسے بہت سے لوگ پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اور پہلی دفعہ ریڈیو جو بنگلہ دیش کا ہے آفیشل، اس نے کور کیا ہے پاکستان ڈے فنکشن جو کہ پاکستان ایمبیسی میں ہوئی ہے۔ تو یہ اچھی چیزیں ہیں، تو اگر ہم اس کو کیئرفلی ہینڈل کریں تو حالات کو بہتر کرنے کے بہت چانسز ہیں۔